امام ابو داؤد، یہ سیاستہ کے اندر یہ کتاب شامل ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں حضرت صالح بن درم یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، فرماتے ہیں یہ بصرہ سے چلے اور مکہ شریف کے اندر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ مکہ کی اور مدینہ شریف کی خوبصورت سنہری گھڑیاں اور سنہری مناظر دیکھے؟ تو وہ فرماتے ہیں ہم مکہ شریف کے پہاڑوں میں آئے تو ہم نے دیکھا پہاڑ کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہے کون ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، جن کا نام ابو ہریرہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضور کی حدیثیں جو بیان کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں جو بیان کرتی ہے کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ نے کی ہے۔ سب سے زیادہ حضور کی باتوں کو انہوں نے یاد رکھا۔ وجہ کیا ہے کہ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا تھا کہ حضور سے جدا ہو جائے۔ ایک دن گھر والوں نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے ابو ہریرہ اور یہ ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے، کوئی گھر کے کام کاج نہیں کرتا، اس کو سمجھائیں آپ کے پاس بھی رہے اور گھر کے کام کاج بھی کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو بلایا، فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ، ایک بات کہنی ہے۔ یا رسول اللہ حکم، سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ فرمایا ایسا کیا کرو کبھی کبھار ایک دن گھر والوں کے ساتھ کام کرایا کرو اور ایک دن میرے پاس آ جایا کرو۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے۔ اب فیصلہ کر لیا کہ آج آ گیا ہوں تو کل نہیں آؤں گا۔ اب حضور یہاں سمجھے جہاں بیٹھے ہیں، اب پیچھے جا رہے ہیں لیکن چہرہ حضور کی طرف ہے کہ چلو چند گھڑیاں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہوں۔ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، چہرہ حضور کی طرف ہے اور حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ درمیان میں حضور کا تنہا حال ہو گیا، درمیان میں آیا، ایک لمحے کے لیے حضور کا چہرہ اوجھل ہوا، چیخ ماری اور حضور کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ یا رسول اللہ ابو ہریرہ جو ایک لمحہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک دن آپ کے بغیر کیسے گزارے گا؟ ساری زندگی حضور کے پاس گزار دی اور سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے۔ یہ ابو ہریرہ جو ایک جنگل کے اندر اور پہاڑ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت صالح بن درم فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بصرہ سے آئے ہو اور میں نے سنا ہے کہ بصرہ کے اندر ایک دیہات ہے جس کو قبلا کہا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک مسجد ہے جس کو مسجد شعار کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی ہے تم میں سے کہ جب مکہ مکرمہ میں حج کر کے واپس جائے اور وہاں جا کر اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور کیا کہے لحاظ ہی لے ابو ہریرہ کہ یہ جو 2 نفل میں نے پڑھے ہیں یہ ابو ہریرہ کے ہیں۔ اب زندہ آدمی کے لیے، اور حضور کا صحابی ہے، حضور کا صحابی بغیر کیا ہے ایسی بات جو حضور سے اس نے نہ سنی ہو کیسے کر سکتا ہے کہ کوئی جا کر مسجد شعار کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، 4 پڑھے اور کہے کہ اس کا ثواب میں نے ابو ہریرہ کو دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں جی، ہم بصرہ کے رہنے والے، ہم جا کر پڑھیں گے، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ بھی تو بتائیں۔ ہم آئے ہیں بصرہ چھوڑ کر مکہ کے اندر نمازیں پڑھیں گے اور آپ فرماتے ہیں بصرہ میں جا کر نمازیں پڑھو، لوگ مدینہ منورہ میں نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے، میں نے اپنے خلیل سمیت تو خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد شعار کے اندر 2 رکعت نماز فرمایا جو مسجد شعار ہے وہ ایک ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ شہداء کو اٹھائے گا اور ان شہداء کے ساتھ بدر کے شہداء حاضر ہوں گے۔ تو دوستان گرامی، بتانے کا اس روایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہاں جا کر کوئی نماز پڑھے اور اس کا ثواب مجھے دے دے۔ معلوم ہوا زندوں کو، مردوں کو تو ہم ثواب کرتے ہیں لیکن زندوں کو بھی ثواب کرنا یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے۔